کانٹوں بھرا سفر ہے تو بھائی کس نے کہا تھا آپ نہ آ جائیں اس سفر پہ؟ آپ نے جب اس سفر کو چنا ہے تو ذمہ داری آپ کی ہے. 16 مہینے میں آپ نے اپنی پارٹی کو بھی ڈبویا, ان کے مینڈیٹ کو بھی ڈبویا, اور اب آپ کیا وہ نسخہ لائیں گے یہ ہم سب کے لیے دیکھنے کی بات ہوگی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑی اپنے حساب کتاب سے گیم کی, صدارت بھی لے لی, چیئرمین سینٹ شپ بھی لے لی, اسپیکر پی ایم ایل این 4 ہی تھی وہ ان کو مل گیا, اور گورنرز کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. ٹھیک ہے جی, ابھی مریم نواز کی ہم تقریر سن رہے تھے, انہوں نے اپنا اعلان کر دیا آپ مرکز میں سنبھال رہے ہیں. خیال یہ ہے کہ ہفتہ یا اتوار کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا جائے گا. جب بلا لینا ہے, آپ نے کام کرنا ہے, تو سب سے پہلے تو آئی ایم ایف آپ کے سامنے موجود ہے, باقی کسی اور چیز کو چھوڑ دیں. اور جب آئی ایم ایف موجود ہے تو بجلی کی سبسڈی میں پرسوں بھی بات کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے ختم ہونی ہے, کیونکہ گیس پہ تو سرچارج وغیرہ جو کچھ لگانے تھے وہ لگ کے وہ ہم بھگتیں گے ابھی, کیونکہ ابھی تھوڑی سی سردی کم ہو گئی ہے اور بل گرمیوں میں کم آئیں گے, جو آئے گا سب لوگوں کے برڈن اوپر آئے گا. ایشو یہ ہے کہ پرفارمنس آپ کی اسی بات سے جانچی جائے گی کہ جب آپ کانٹوں کا سفر لینے جا رہے ہیں تو وہ کانٹے آپ اپنے پاس رکھیے اور ہمارے لیے راستہ بنائیں عوام کے لیے کہ وہ کانٹوں کے سفر کے بغیر جائے, کیونکہ چن آپ رہے ہیں, آپ کو لوگوں نے چنا ہے, آپ وزیر اعظم بن گئے, تو اب ان کی آسانیوں کے لیے اب ہم سے قربانیاں نہ مانگیں. وہ قربانیاں دے دے کے سب پس چکے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان کے ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آتے ہیں اور وہ پہلے بڑکیں لگا کے پھنس چکے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو مہربانی شہباز شریف صاحب پہلے ڈار صاحب کو روکیے گا کہ بہت زیادہ انٹرویوز کی بجائے اپنے کام پہ فوکس رکھیے گا. ایس آئی ایف سی آپ کی مدد کے لیے موجود ہے. میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ایس آئی ایف سی میں ایک جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوگی جس میں جو موجودہ کابینہ جاری ہے یہ بھی بیٹھے گی, اور جو نئے وزیر اعظم اور حکومت آ رہی ہے ان کو وہ بٹھا کے بتائیں گے کہ جی جب آپ نے ایس آئی ایف سی بنائی تھی اور اس کے بعد نگران حکومت آئی تھی, ہم یہ پروجیکٹس یہاں تک لائے ہیں. تو بنیاد آپ کی وہ ہوگی کہ انویسٹمنٹ جو مجھے پتہ چلی ہے کہ $2 ارب جو ہے نا وہ کویت والوں نے رکھے ہیں اس کے لیے جو منرلز میں وہ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ ہے اور کویت کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ملٹری ڈپلومیسی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے. تو ہمیں یہ خواہش ہوگی کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ لائیں جو بھی کریں اس کو شفاف کرسٹل کریں, لیکن عوام کے لیے مہربانی کریں. آپ کوئی کمی نہیں کر سکتے تو فی الحال اس کو جاری رہنے دیں کہ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی نئے ویز نکالیں, انویسٹمنٹ لائیں. ہمارے لیے روزگار, لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے بہترین پروجیکٹس اب آپ کے پاس لاسٹ چانس ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اور اگر اب بھی ثابت نہ کر پائے تو پھر ظاہر ہے مشکل ہوگی پی ایم ایل این کے لیے خاص طور پر. جی ایاز صاحب. میں تھوڑا سا ہوپ فل ہونے لگا تھا, لیکن عامر صاحب نے بالکل میری وہ ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے. جب انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا اور کہا کہ انٹرویوز نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر خزانہ آ رہے ہیں, تو آپ یقین رکھیں کہ ان کو چن لیا گیا پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ کے لیے, تو یہ ہمیں دیواروں میں چن دیں گے. اس سے زیادہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. وہ جب $1 روکا ہوا تھا وہ بڑا کارنامہ تھا, اس میں وہ سب پتہ ہے کس طرح رکا تھا, اور مجھے ان کا وہ بھی ڈائلاگ یاد ہے آج تک کہ 1 لیٹر پٹرول $1 کے برابر جس دن ہو گیا یہ ملک ترقی کر جائے گا. اور ہم اللہ کے فضل سے ڈالر سے آگے بھی نکل کے دیکھ لیا ہم نے, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. وہ بہت فریجائل گورنمنٹ, آبویسلی جو حالات ہوں گے. اب پیپلز پارٹی کو میں کیا داد دیے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ کیا گیم کھیلی زرداری صاحب نے. مطلب وہ تو نواز شریف صاحب اڑ گئے, جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ اسپیکرشپ پہ وہ رفڑ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی حکومت نہ لیں, بے شک یہ اسپیکرشپ کے بغیر حکومت ہم نے نہیں لینی. اس کے بعد پھر زرداری صاحب کو ایک مطلب ان سے رابطہ کیا گیا, ان کو سمجھایا گیا کہ جی وہ کافی ہو گیا ہے, ان بات کر دیو, اسپیکر انہوں نے دے دیو, چلے ڈپٹی اسپیکر ہو جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. اب سارا کچھ لے کے, اور اگر بلاول صاحب یا زرداری صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس قوم کو کہ جی ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وزارتیں نہیں دیں, تو سوری سر, یہ سودا اب بکنے والا نہیں ہے. جب سارا کچھ لے لیا آپ نے, آئینی عہدے لے لیے, اور گورنمنٹ کا تو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پرائم منسٹر نے 5 سال نکالنے ہیں کہ نہیں, پریزیڈنٹ تو 5 سال کے لیے آ گیا آپ کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ون ون پوزیشن رہی آپ کی. پھنسا آپ نے دیا میرے چھوٹے قائد کو. اب چھوٹے قائد کو میرے خیال میں اگر انہوں نے کوئی ڈیلیور کرنا ہے تھوڑا بہت تو ان کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہر فیصلے سے پہلے بھائی جان کی طرف دیکھ رہے ہوں,
کہ جی بھائی جان یہ اجازت دیں گے تو پھر میں کروں گا. نو. جیسے مریم صاحبہ کو پنجاب میں بالکل فری ہینڈ ہوگا, ان کو دیا جائے گا, وہ پوری طرح ڈیلیور کر رہی ہوں گی, اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب انہیں گائیڈ بھی کر رہے ہوں گے, وہ اپنے وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے ادوار کے حوالے سے ان کو گائیڈ بھی کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب پہ اگر ایکسٹرا آرڈنری, ایک تو ظاہر ہے وہ جو اتحادی ہوں گے جو اگرچہ نہیں ہوں گے وزارتوں میں, لیکن انہوں نے تو کام تو کرانے ہیں, اور جہاں وہ انکار کریں گے وہ کہ جی ایسی کی تیسی ہم سپورٹ دے رہے ہیں آپ کو, وہاں پھنسے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر بھائی جان کا بھی پریشر رہا تو پھر یقین کریں ہمیں دیواروں میں چننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ چیزیں کیونکہ اتنی مشکلات ہیں, لوگوں کی چیخیں ابھی سے نکلی ہوئی ہیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگوں کا سروائیول کیسے ہوگا, اور ہماری اشرافیہ بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, اور اس پہ آپ کو صدق کے دل سے ایمان لے آنا چاہیے, ہمارے کو فیصلے غلط ہو نہیں سکتے. لیکن جو لوگوں کی حالت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, کوئی مطلب قدرت کی طرف سے کوئی مہربانی ہو جائے اس قوم پہ, ورنہ حالات مجھے بہت خوفناک نظر آ رہے ہیں. مطلب مڈل کلاس تو آلریڈی آپ کی ختم ہو گئی نا, اب اپر مڈل کلاس بھی ختم ہونے جا رہی ہے اگر حالات یہی رہے. صحیح ہے. فیصل صاحب, اس سے تو لگتا ہے کہ کانٹوں بھرا سفر ہے, اور اب چننے تو پھر انہیں کو چاہیے نا, جو عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جن کو عوام نے چنا ہے, اور اب وہ وزیر اعظم بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے جا رہے ہیں. تو فیصل صاحب یہ بات بھی ایاز صاحب کی درست ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ تو نہیں سکے گی اتنے عہدوں میں, اگر وہ شراکت دار ہے تو کیا یہ صرف عوام کے لیے ہے کہ جی وہ حکومت میں نہیں ہے, تو اب یہ سب کو مل کر ہی چلانا پڑے گا. تو کیا یہ جو چیلنجز اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں, اس اتحادی حکومت میں یہ اہلیت ہے؟ میں ایاز صاحب سے تھوڑا سا اختلاف تو نہیں کر سکتا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایاز صاحب جو ہے وہ آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہوں. ہم تو معاشرے کے اس طبقے سے میں شامل ہو چکے ہیں جو اب تک سمجھتے ہیں دیوار میں چن دیا گیا ہے, ہم تو مزید چننے کی تو گنجائش نہیں ہے. ثابت ہوا فیصل صاحب, ایاز صاحب کا بھی تعلق طبقہ اشرافیہ سے ہے, یہ آپ اور ہماری کلاس اور ہے, آپ اور ہماری کلاس اور ہے. چلنا نہیں جی یہ بات میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے خود ہی کہہ دی. نہیں ان قریب وہ اسی کلاس میں شامل ہونے والے ہم سب, ٹینشن کی بات نہیں ہے. جی اچھا, ہم تو جماعت میں چن چکے ہیں. نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چننے جائیں گے. باتوں سے عامر صاحب کی میں تمام باتوں سے متفق ہوں, ماں سوائے ان کے آخری جملے سے کہ ان کے پاس آخری چانس ہے. اب ثابت ہو گیا کہ آخری چانس تو ایشو نہیں ہے, جس کو جب بھی چانس دینا ہو تو اس کو 10 حکومتیں مزید بھی دی جا سکتی ہیں, چانس پانس کا تو معاملہ ختم ہو گیا ہے. باقی عامر صاحب کی بات یہ صحیح ہے کہ بھائی کام کریں, ڈیلیور کریں, لیکن